हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। अरे ऐसा क्यों? बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है उनको मरा हुआ बोल दिया कि उनको मानना नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो से हमारा किसी की भावनाओं को आहट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के भी हमने बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्शन किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा इस्लाम कम्युनिटी के बारे में कैसा कि सब है। और आजकल तो हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वीडियोस पे भी रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं। लेकिन एक वीडियो हमको एक अलग ही तरीके से एक वीडियो हमको दिखाए जिसका कि नाम बड़ा अजीब सा है। पहले मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। जोकर नाइक को मिला करारा जवाब बाय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। मतलब क्योंकि हमारे चैनल का है, हमारा कभी मोटिव नहीं रहा है कि हमारी वीडियो से या हमारी बातों से किसी का भी दिल दुखे, क्योंकि ऑब्वियस है आप लोगों को पता ही है हम हिंदू हैं और हम मुस्लिम भाई लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, हमको अपना धर्म भी बहुत प्यारा है और ऑब्वियस है वो लोग उनको इस्लाम है उनका, तो हम उनके इस्लाम की भी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। आज का हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर आप लोग जरूर देखें। मजार के बारे में बोला गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, कर ले कुरान में सब्सक्राइब। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर भाई साहब तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। अरे ऐसा क्यों? ऐसा है क्या? सच है क्या? सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए, मगर मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, क्योंकि अभी इन्होंने बोला ना बाप दादा हिंदू तो होंगे, कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है ये सब कुछ है। इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है उनको मरा हुआ बोल दिया कि उनको मानना नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्यार करते लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, भाई साहब सिर्फ अल्लाह। और मुफ्ती साहब हमेशा उनके लिए बोलते हैं। 2 चीजें हो गई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हयात, इसको कहते हैं हयातुन नबी। इस मसले में हमारा और कुछ दूसरे लोगों का इख्तिलाफ तो है ही, लेकिन जमात देवबंद में भी 2 फिरके हैं इस मसले को लेकर, हयाती और ममाती।
شاید یہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو، بعض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں اور بعض حضور کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فرقے بنے دنیا میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے، میرے عزیز وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا، ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے، وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا۔ آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے، وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے۔ رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں 2 قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔
اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے. کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا. اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی. جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی. اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے. وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ، اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے. یہ قرآن پاک میں ہے. جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. قالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے. کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے. تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے. اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں. اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا. ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا. نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے. ایک دن بلایا اس نے دربار میں. اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. صحیح بات ہے. یہ ایکچولی پھر اس کے بعد یہ ویڈیو اینڈ ہو گئی یہاں پہ، کیونکہ اس کے آگے کی جو ویڈیو ہے گائز وہ ہم نے آلریڈی بنا چکی ہے. ہم اس ویڈیو کے نیچے لنک ڈال دیں گے اس کا، کیونکہ اس کا آگے کا تھوڑا سا اسٹوری مجھے یاد ہے. اس نے بولا تھا کہ میرا خدا بھی ہے، میں بھی، انہوں نے بولا تھا کہ میرا جو خدا ہے وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو انہوں نے بولا تھا کہ ایسے تو میں بھی کر دوں گا. تو جیل میں سے 2 لوگوں کو نکالا، ایک کو پھانسی ہونے والی تھی اور ایک چھوٹنے والا تھا. تو جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چھوٹنے والا تھا اس کو پھانسی دے دیتا ہے نا. یہی تھا نا. تو وہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ دیکھ میں بھی خدا کے برابر ہوں، میں بھی مرنے والے کو زندہ کر دیا اور زندہ رہنے والے کو مار دیا. بہت انٹرسٹنگ ہے آگے کا ویڈیو، میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے.
बहुत अच्छा ओवरऑल वीडियो था, जिसके अंदर के स्टार्टिंग में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बोला था कि नबी की वो नहीं करनी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं वो मर चुके हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान नजदी साहब का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनको इंसान ही बोला गया है, लेकिन इन्होंने बोला कि वो इंसान नहीं है, वो एक नूरी इंसान है, यानी नूरी बसर हैं वो। हम इंसानों से बहुत ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पूरी की पूरी चीज़ है ये सब है। आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। वीडियो कैसी लगी है शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।